بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج ایک ویڈیو بنا رہا ہوں، اسی میں ایک پیغام دیتا ہوں۔ آج ہم خود سراج السالکین حضرت مولانا مفتی ارشاد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر دیکھیں، حضرت کے لکھا ہوا ہے، کتبہ لکھا ہوا ہے، کتبے میں تاریخ ہے 1897 عیسوی میں حضرت کا انتقال ہوا، 22 دسمبر، غالباً 22 ہے یا 24، دیکھتا ہوں، ہاں 24 دسمبر ہے، دیکھیے آپ 24 دسمبر لکھا ہوا ہے، 24 دسمبر 1897 عیسوی میں حضرت کا انتقال ہوا ہے۔ تو حضرت کے مزار سے آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ رامپور مجھے بہت راس آتا ہے، بہت اچھی جگہ ہے۔ یہ وہ عالم تھے جہاں پر خود فاضل بریلی سے آتے تھے، اصلاح کی غرض سے یا کسی بھی غرض سے، فتوے وغیرہ کی غرض سے۔ یہ رامپور میں مفتی ارشاد حسین صاحب کھاری کنویں پر ان کا مزار ہے۔ تو الحمدللہ میں یہ دوسری بار یہاں آیا ہوں غالباً، تو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آج جو فتنے بازی چل رہی ہے کہ اپنے اپنے گروپ کے عالموں کو منوانا اور ان کی کتابوں کو فالو کرنا۔ اللہ کے رسول نے آخری حج میں فرمایا، دو چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑا ہوں، ایک قرآن، ایک میری عطرت، صحابہ کرام سے فرمایا، ان دونوں کو اگر مضبوط تھام لیا تو پھر کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ حضرت کے آستانے پر ہوں، توجہ حضرت کی رہے گی تو ایسی بات نکل جائے منہ سے جو آپ لوگوں کے فائدے کے لیے ہو، آپ لوگوں کے لیے فائدے، حضرت کی توجہ ہوگی تو انشاءاللہ اللہ میرے منہ سے ایسی بات نکلوا دے گا۔ بس میں آپ سے کہتا ہوں، 150 سال پرانی کتابیں پڑھو، نہ دیوبندی کی، نہ بریلوی کی، نہ اہل حدیث کی، نہ مودودی کی، کیونکہ سب کی کتابوں میں کچھ نہ کچھ مسٹیک ہے۔ ایک کتاب میں لکھا ہے کہ وہ رحمت للعالمین یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفت نہیں ہے، اور عالموں کو بھی کہا جا سکتا ہے، استغفر اللہ۔ اب لوگ ان کے ماننے والے اس کی بھی تعویل کرتے ہیں، وہ فتاویٰ رشیدیہ میں ہے، تو ہم نہیں مانتے، دیکھو غلط تو غلط۔ اسی طرح فتاویٰ رضوی، وہ فتاویٰ وہ الملفوظ میں ہے، صفحہ 27 جلد سوم میں، الملفوظ میں لکھا ہے، صفحہ 27 جلد سوم میں، ان کے بیٹے نے لکھا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی قبروں میں ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ شباشی کرتے ہیں۔ اب وہ لوگ اس کی تعویل کریں گے تو یہ اس کی تعویل کریں گے۔ اسی طرح صراط مستقیم میں جو خیال والی عبارت لکھی ہے کہ نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے، تو اس کو بہت انہوں نے عجیب ڈھنگ سے لکھا، جو الفاظ منہ پہ بھی نہیں لانے چاہیے، تو اس کی یہ علماء تعویل کرتے ہیں۔ جیسے شاہ رخ یہیں رامپور کا ہے، مولوی شاہ رخ یہیں کا ہے، وہ بھی تعویل کرتا ہے، اسے صحیح سمجھتا ہے۔ ایک مفتی عبدالاحد قریشی سجان گڑھ کا، وہ بھی اس کو صحیح ثابت کرتا ہے۔ ایک عبدالقدیر سوار رامپور کے ہیں، وہ بھی اس کو صحیح ثابت کرتے ہیں۔ میری ان سے بحث ہوئی حکیم گنج کے اندر اسی بات، تو میں نے کہا یہ بتاؤ، وہ اس کتاب سے پہلے جو 150 سال سے پرانی کتاب ہے، اس سے پہلے جو 12.5 سال تک کے علماء نے کتابیں لکھی، کسی ایک بھی کتاب میں وہ بات لکھی بتا دو۔ لیکن وہ ایک ہی بات پڑھ رہے تھے، نماز کس کی پڑھتے ہیں؟ میں کہ ہر مسلمان اللہ ہی کی نماز پڑھتا ہے اور اللہ ہی کے لیے پڑھتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ نہ ہو سکے تو یہ سمجھو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اور حضور کا فرمان ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ تو میں نے پھر یہ بھی کہا کہ صحابہ کرام نے تو اللہ کے رسول کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، قرات سنی ہیں، پھر ان کی نمازیں کیا ہوں گی عبدالاحد قریشی کے حساب سے، عبدالقدیر سوار والے کے حساب سے ہیں؟ تو میں ان کی بھی بات نہیں مانتا، نہ ان کی مانتا، نہ ان کی جو حق بات ہوتی میں وہ مانتا ہوں، نہ میں دیوبندی ہوں، نہ بریلوی، نہ اہل حدیث، نہ مودودی۔ اس لیے کہ اللہ نے میرا نام قرآن میں مومن مسلم رکھا ہے، قرآن میں ان المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، ہم سب کا نام جو ایمان لائے ان کا نام اللہ نے مومن و مسلم رکھا ہے۔ عورتوں کا نام مومنہ و مسلمہ رکھا ہے، حدیث میں بھی مومن مسلم کا لفظ ہے، ظن المومنین خیرہ، مومنوں کے نزدیک اچھا گمان رکھو۔ اور حضور فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد پر، مسلمان عورت پر فرض ہے۔ تو قرآن میں مومن مسلم لفظ نام آیا ہے عورت کا مرد کا، اور حدیث میں بھی مسلم اور مسلم نام آیا ہے۔ یہ دو نام قرآن میں حدیث میں رکھے گئے ہیں۔ اب یہ تیسرا کہاں سے آ گیا صاحب کے بریلوی؟
کربلا میں امام حسین کو بریلوی بتا دیا ایک پیر صاحب نے. شرم نہیں آئی پیر صاحب کو؟ انہیں اپنے خاندان پر ناز نہیں, انہیں بریلی پر ناز ہے. یعنی اتنے وہ ناز کر رہے ہیں بریلی پر کہ خاندان کو پیچھے چھوڑ دیا. امام حسین علیہ السلام جو شہید کربلا, جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں, اللہ کے رسول نے فرمایا, ان کو بریلوی بتا رہے ہیں. ان کی روح کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی کہ صاحب ان کا عقیدہ وہی ہے جو بریلی والوں کا تھا. استغفر اللہ. تو بریلی والوں کا تو عقیدہ تھا یا غوث المدد. کیا امام حسین علیہ السلام نے کبھی یا علی المدد کہا؟ ثابت کر دے کوئی میرے سامنے کہ علی المدد کہا ہو کربلا میں, کہ یا علی المدد یا علی المدد, جبکہ وہ تو ان کے والد ماجد ہیں. کبھی نہیں کہا. کبھی یا فاطمہ زہرا علیہ السلام المدد نہیں کہا. تو پھر عورتیں کس سے مدد مانگیں, ان سے پوچھا جائے. پھر یہ کبھی کچھ دلیل دیتے ہیں, کبھی کچھ دلیل دیتے ہیں. کبھی کہتے ہیں وہ غوث پاک نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ میں ساری دنیا کو اسے دیکھتا ہوں, اسے ہتھیلی پرائی کا دانا. تو حضرت یہ کب فرمایا دنیا کے ایک ایک ذرے کو دیکھ رہا ہوں, ایک ایک بچے کو دیکھ رہا ہوں؟ یہ تھوڑی فرمایا, دنیا کے بارے میں فرمایا. وہ قرآن میں قل متاع الدنیا قلیل, کہہ دیجیے کہ دنیا تھوڑی سی ہے. وہ دنیا کی حقیقت بتائی ہے. جیسے ہم سمندر کو دیکھے آئے تو ہمارا یہ دعوت تھوڑی ہے کہ ہم نے ایک ایک مچھلی کو دیکھا, ایک ایک مگرمچھ کو دیکھا, ایک ایک ناؤ کو دیکھا, سمندر کو دیکھا. اب سمندر کہنے میں بھی یہی کہیں گے سمندر دیکھا, اس سے مراد پورا کل سمندر نہیں ہوگا. تو اسی طرح سے غوث پاک نے فرمایا میں ساری دنیا کو اسے دیکھتا ہوں حضرت ہتھیلی پرائی کا دانا. تو یہ نہیں فرمایا کہ ایک ایک بچے کو دیکھ رہا ہوں قیامت تک دیکھوں گا, یہ نہیں فرمایا. اگر یہی مانا جائے تو پھر غوث پاک بھی حاضر ناظر ہوگا, امام حسن عسکری بھی حاضر ناظر ہوگا. پھر غزوے کی تعریف کیا ہوگی؟ غزوہ سرایا. غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے رسول خود شریک ہوئے ہیں. اس کو بریلوی دیوبندی دونوں مانتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں جو صحیح مسئلہ مانو دونوں کے بیچ میں رہو, دیوبند بریلی. اور اسلام کو مانو قرآن میں ان الدین عند اللہ الاسلام. حقیقت کو مانو 150 سال پرانی کتاب پڑھو, بس صحیح